مقدس کی تلاوت نہیں چھوڑے اور حسین آج بھی زندہ ہے. حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے, ہمارے گھروں میں زندہ ہے, ہمارے کردار میں زندہ ہے, ہمارے جو ہے حسین پاک ہمارے ایک نیک اعمال میں زندہ ہے. یہی تو کرامت حسین ہے کہ حسین پاک تو آپ ہر گھر حسین پاک ملیں گے. لیکن یزید مٹ گیا, یزید کے چاہنے والے مٹ گئے, ایک یزید آباد نہیں پاؤ گے, ایک یزید نام کا شخص نہیں پاؤ گے, لیکن حسین پاک کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. حسین سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں آپ کو موجود ملیں گے. ایک بیٹا تھا امام زین العابدین کا, پوری دنیا کا چکر لگا لو, پوری دنیا میں ایک یزید نہیں ملے گا, لیکن الحمدللہ ایک بیٹے سے پوری دنیا میں کئی کروڑ آپ کو حسینی مل جائیں گے. یہ شان ہے امام حسین کی, یہ شان ہے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہی تو کرامت ہے حسین کی. حسین پاک اگر کرامت دکھا دیتے, ایک شخص کہہ رہا تھا پاگل کہ اگر حسین پاک پر جو ہے اتنا ظلم ہوا تھا تو جان بچانا فرض تھا, جان بچا لیتے, لیکن جان بچانا فرض تھا لیکن دین بچانا بھی فرض تھا. اس لیے امام حسین نے فرمایا یہ جان جاتی ہے جائے, لیکن نانا کے دین کو سربلند کر کے جاؤں گا, سرخرو کر کے جاؤں گا, بلند کر کے جاؤں گا. یہی تو پیغام دیا ہے آقا امام حسین نے. امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں اور بخاری شریف کی حدیث جو ہے مشکوٰۃ شریف میں واقع آج بھی موجود ہے. امام الانبیاء تاجدار ارب و عجم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد حضرت بلال مسجد نبی میں بیٹھے تھے. اب تکبیر پڑھتے ہیں, حضرت بلال تکبیر جیسے ہی پڑھتے ہیں, میں آپ کو صرف مقام حسین سمجھا رہا ہوں. حسین پاک کا مقام کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. آپ جب مسجد نبی میں آئیں تو ایک زانو پر امام حسین بیٹھے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اور ایک پر حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہیں. داہنی طرف حسین, بائیں طرف بیٹے کو بیٹھائے. جبریل امین آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ان دونوں میں سے آپ کو ایک کو قربان کرنا پڑے گا, یا تو حسین کو قربان کرو یا تو اپنے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے, کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے آپ یا تو بیٹے کو دے دو یا تو حسین کو دے دو. اس وقت میرے مصطفیٰ نے کہا اسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے جبریل, حسین کو یا میرے بیٹے ابراہیم کو. تو حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ آپ کی ذات پر منحصر ہے, یہ آپ جسے چاہیں اسے دے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت جبریل کہتے ہیں آپ جسے چاہیں اسے دے دیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو امام الانبیاء نے سوچا اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو سیدہ پاک کے دل کو تکلیف ہوگی, مولا علی کو تکلیف ہوگی, امام حسن ان کے بھائی کو تکلیف ہوگی, سیدہ زینب کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو صرف مجھے رنج ہوگا, مجھے تکلیف ہوگی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اے جبریل, میں نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کر دیا, اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر دیا. اور جب بھی مسجد نبی میں حسین آتے تھے تو نبی کونین دوڑ کر اپنے بیٹے حسین کو ابراہیم کو قربان کر دیا. امام حسین نے حضرت ابراہیم کو قربان کیا. اور جب بھی مسجد نبی میں حسین آتے تھے, جب بھی آتے تھے تو امام الانبیاء دوڑ کر اٹھا دیتے تھے حضرت حسین کو اور کہتے تھے میں حسین وہ ہیں جن پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, حسین وہ ہے جن پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. آپ تاریخ پڑھو مسلمانوں, اس روئے زمین کے اوپر آپ کو ملے گا کہ صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کیا, علی نے اپنا جو ہے سب کچھ نبی پہ قربان کیا, حضرت عمر نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کیا, حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنا بیٹا نبی پہ قربان کیا. ہمیں صحابہ نبی پہ قربان ہوتے تھے اور نبی امام حسین پہ قربان ہو جاتے ہیں. یہ مقام ہے امام حسین کا. ہمیں جیسے ہندو ہے کہتا ہے چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا, کل بھی یاد بھی ہے چرچا حسین کا, کل بھی یاد بھی ہے چرچا حسین کا. بھارت میں اگر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا. صرف نبی بھی ہے پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا اور جمنا, پانی حسین کا نام لیتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا امام حسین کی. اس لیے حسین کا سکہ کل بھی چل رہا تھا, آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. نبی پہ لوگ صحابہ اپنی اولاد قربان کرتے ہیں اور میرے نبی حسین پہ اپنی اولاد قربان کرتے ہیں. یہ حسین کا مقام ہے. حضرات مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس
وقت جو ہے حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، مسجد نبی ہے، دیکھو آپ نے 12 بار کیا سنا ہے امام حسین کا، لیکن جب بھی سنا جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے امام حسین کا وہ ذکر ابھی کل ہوا ہے، اس لیے ان کا ذکر جو ہے ان کا ذکر تازہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے۔ حسین پاک کیسے زندہ ہو گئے آپ اندازہ لگائیے، امام عالی مقام کی شان کا اندازہ لگائیے۔ یہ نبی کونین نے حضرت بلال سے اذان دو، اذان کہتے ہیں اب تکبیر ہو جاتی ہے، تمام صحابہ مصلی پہ جیسے جاتے ہیں، میرے آقا مصلی امامت پہ تو میرے نبی نے تلاوت کی، قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا، اور امام حسین کا جو گھر تھا نا بالکل مسجد نبی سے چھٹا تھا، جیسے ہی نانا جان کی آواز کان میں ان کے گونجی، نانا کی یاد آ گئی، گھر سے نکلے مسجد نبی کی طرف دوڑ آئے، اور جب دوڑ کے آتے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ میرے نانا جان حالت سجدہ میں ہے۔ امام حسین دوڑتے دوڑتے گئے، کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں دوڑتے گئے اور اپنے نانا جان کے کندھے پہ، یعنی یہ جو گردن ہے نا اس کے قریب امام حسین سوار ہو گئے، پشت پر، ابھی پشت پیٹھ پہ آتے ہیں، ابھی اپنے نانا جان کے کندھے پہ آتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں سمجھاؤ، حضرت سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے آواز دی سعید، تھوڑی دیر کے بعد آئی، حضور فرماتے ہیں سعید کہاں تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حالت نماز میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب بھی تم کو اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اگر نماز میں ہو نماز چھوڑ دو، میری بارگاہ میں آؤ، کیا نہیں پڑھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آج یہ آیت کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا کہ جب رسول بلائے تو آ جاؤ، نماز چھوڑ دو۔ تو حضرت سعید بن معلہ نماز چھوڑ دیے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اپنی نماز کو قربان کر دیا، مقام صحبہ ہے، حضرت علی کے جانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، نماز عصر قضا ہو گئی، حضرت علی نے نماز قضا کر دی، لیکن امام الانبیاء کے لیے ان کو جگایا نہیں، سو رہے تھے، علی نے اپنی نماز کو قضا کر دیا۔ علی وہ ہے جو نبی پہ نماز قربان کرتے ہیں، سعید بن معلہ وہ ہے جو نبی پہ نماز قربان کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب وہ ہے جو نبی پہ نماز قربان کرتے ہیں۔ اور جب حسین اپنے نانا جان کے پشت انور پہ بیٹھے تو امام الانبیاء کے دل میں خیال آیا ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا تو امام حسین اتر جائیں گے، یعنی جیسے اٹھنے کی کوشش کروں گا ویسے امام حسین اتر جائیں گے۔ ادھر نبی کونین نے دل میں خیال پیدا کیا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، حضرت جبریل آ گئے، اور حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب تک امام حسین نہیں اتریں گے تب تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھانا ہے، یہ حکم آ گیا ہے۔ اب پیچھے سب سے پیچھے حضرت شداد ایک صحابی رسول ہیں، وہ سب سے پیچھے تھے مسجد نبی میں۔ اچھا آپ ہی اگر نماز پڑھنے جاؤ اور جمعہ کی نماز ہو تو اتنا دیری، اتنا ٹائم، اتنا وقت لگ جائے تو کچھ لوگ تو تکبیر اس میں جو ہے آپ کو لقمہ دے دیں گے، اللہ اکبر کہنے لگیں گے ہمیں اتنا وقت لگا کیسے، اور کہیں گے کہ ہمیں کیا معاملہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی، سر کو سجدے سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ نماز مصطفیٰ کی تھی، اور نماز کے پیچھے ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنا جان مال قربان کیا ہے۔ اگر نبی نے نہیں اٹھایا جائے تو پھر ان کے غلام بھی سر کو نہیں اٹھائیں گے، اور کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا۔ حضرت شداد سب سے پیچھے تھے، ان کے دل میں خیال آیا ہمیں دیکھو تو معاملہ کیا ہے، امام الانبیاء نے سر کو سجدے سے اٹھایا ہی نہیں ہے، تو وہ سر کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا، امام الانبیاء سجدے میں تھے، امام حسین ان کے جو ہے پشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شداد سوچ جان جاتے ہیں کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نبی کونین نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا ہے، اب وہ بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور ادھر اللہ کا حکم ہو گیا تھا وہ سر کو مت اٹھانا، بس سر میں میری سجدے ہی میں رہنا اور میری تسبیح بیان کرتے جانا۔ میرے نبی نے 7 تسبیح پڑھی، 11 تسبیح پڑھی، 41 تسبیح پڑھی، 51